السلام علیکم تنویر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام تنویر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ پروگرام چل رہا ہے۔ اور میں ٹیکسلا سے تنویر بات کر رہا ہوں جی۔ میرا بیٹا ہے 24 سال کا اور کوئی گھر میں مشورہ وغیرہ نہیں کرتا، بدتمیز نہیں ہے، صرف مشورہ وغیرہ نہیں کرتا۔ ابھی دوسرا شادی کی بات کرتے ہیں، کوئی بتاتا نہیں ہے، اور اس طرح کوئی گھر میں معاملات میں کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ صحیح۔ اچھا تنویر بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا بیٹا ہے ایجوکیشن ویسے کمپلیٹ کر لی ہوئے؟ جی اسٹڈی کمپلیٹ ہے اس کی، میکینیکل میں ڈپلومہ بھی کی ہے، جاب کرتا ہے۔ اچھا، آپ کی مشورے سے مراد ہے کہ کوئی بھی زندگی کی ایسی بات ہو آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کرتا، چیزیں شیئر نہیں کرتا؟ وہ شیئر نہیں کرتا، کوئی مشورہ نہیں کرتا، کوئی مطلب ہے کہ گھر میں ہوتے ہیں نا 100 معاملات۔ ابھی جس طرح ابھی 24 سال 25 سال عمر ہے، رشتے کی بات کرتے ہیں، کوئی بتاتا نہیں ہے کرنی ہے شادی نہیں کرنی، کس در کرنی ہے، مطلب جس طرح کوئی ایسا کوئی اس کے ذہن میں حاوی ہے، کوئی بندش ہے، کوئی بات چیت نہیں کرتا، کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے آپ کا بیٹا بیٹھتا ہے، جب کبھی شام میں آپ لوگ سارے بیٹھتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے تو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ ہاں جی بیٹھتا ہے، ویسے تو بیٹھتا ہے، کوئی بدتمیز نہیں ہے، مطلب ادب بھی کرتا ہے، مطلب کوئی اس طرح۔ آپ نا ہمارا شو دیکھتے رہیں، ہم آپ کو پھر اس چیز کا جواب دیتے ہیں، علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مزہ آئے گا۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تنویر بھائی ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے بیٹے کے حوالے سے، جن کی عمر 24 سال ہے، اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہمارا شو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی ریلیٹ کر سکیں گے۔ اور وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا کسی بھی چیز میں ان سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کرتا، کوئی صلاح مشورہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہم شادی کے حوالے سے اس سے پریشان ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتا، مشورہ نہیں لیتا، ڈسکشن لیتا۔ اور یہ آج کل بہت سارے بچے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ماں باپ سے بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے، تو ماں باپ آف کورس پریشان ہوتے ہیں ان کو لے کے۔ تو عمران بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ہم ان کو وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ جی وظیفہ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں، جو بات انہوں نے کہی نا کہ وہ شادی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس میں کلیئر کچھ بتاتا نہیں ہے، تو پیرنٹس بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں بچہ ہم سے کلوز ہے، لیکن ہوتا ہے شادی کے معاملے میں، خاص طور پر رشتے کے معاملے میں مائنڈ سیٹ جو ہے نا لڑکے کا یا لڑکی کا، وہ کہ پہلے سے انگیجڈ ہوتا ہے۔ اب وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے گھر میں نہیں بتا پاتا کہ جی بتاؤں گا تو پھر مجھے بڑی جو ہے وہ لعنت ملامت ہوگی۔ کبھی وہ رشتہ کسی بالکل رشتہ قریبی رشتہ دار میں کزن میں ہوتا ہے، اب بڑوں کی ٹسل ہوتی ہے بھی وہاں رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے، اور اب بتانا صحیح ہے کہ بم پھٹ جائے گا کہ جی تم یہاں پہ کیوں رشتہ کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا، انٹرسیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی یہ اکثر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو دنیا ایسی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں بات ہوتی ہے، اور رشتے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں تو سب سے بہترین آپشن اس کا ہے کہ ماں باپ ان کے رشتوں کو میچ کر کے اس کنسیڈر کریں۔ تو پہلے تو اس کے ذہن سے خوف نکال دیں کہ اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے ڈسکس کریں اور اس پر آمادہ کریں۔ اور یہ بات ابھی اسی لاسٹ ویک میں میرے پاس ایک آئے اپنے دوست کو، بلکہ نہیں والد تھے اس کے بیٹے کو لائے کہ جو ہے نا بڑا چپ چپ سا رہتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کام وام میں پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ینگ تھا وہ بھی 24-25 کا ہوگا۔ تو اچھا وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ مذاق من کہا کہ کسی لڑکی کو دل تو نہیں دے دیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اور بیٹے نے کے سامنے کلیئر کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، ہاں اس نے ہنس کے مجھے ہاں میں جواب دیا۔ باپ پھر بھی بولے نہیں ایسی مذاق کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے نیچرل ہے، نیچرل ہے۔ ماں باپ کو بھی نا اس حوالے سے نا تھوڑا سا اتنی بچوں کو لینینس دینی چاہیے کہ بچوں سے شیئر کرے، بتایا کہ بھائی میں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی سب کے لیے جو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب رہی بات رشتے کے لیے وظیفہ ایک یہ اس کے اندر سورہ یاسین میں آیت نمبر 36 ہے 36، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کو کپل بنایا ہے، پیئر بنایا ہے، وہ تمہارے جانوں میں سے انسانوں میں سے اور ہر چیز کو جوڑے بنایا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، یہ وہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو تم جانتے ہی نہیں ان کو بھی اللہ پاک نے پیئر بنایا، جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے جیسے دن ہے تو رات، سورج ہے تو چاند، تو اسی طرح ہر مخلوق کے جوڑے جوڑے اللہ پاک نے بنایا، تو انسان کو تو ہے ہی۔ تو سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، کہ جو زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں اس میں بھی میل فیمیل ہے،
اچھا پیڑوں کے اندر بھی میل فیمیل کا کانسیپٹ ہے. ہم تو سمجھتے تھے پیڑ لگ گئے سو لگ گئے, یہ بعد میں پتہ لگا پیڑوں کے اندر بھی سلسلے ہوتے ہیں کہ آم کا پیڑ جب وہ پھل دے گا کہ جس وقت کے اس کے ساتھ اس کے اندر بھی موجود آم کا پیڑ. جی ہم نے باٹم میں پڑھا ہوا بچپن میں. بالکل جی ہاں, تو یہ اللہ کی شان ہے. تو وہ اس آیت کو 36 نمبر ہے اس کا, تو ایٹ لیسٹ کم از کم 36 ٹائم ہی پڑھیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. تو اس کی برکت سے امید ہے اچھے لڑکے لڑکیاں ان کا رشتہ ہو جائے گا. اور رشتے میں ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جو انسان نے ایک دماغ کے اندر اپنا کانسیپٹ بنایا تھا, خاکہ بنایا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑا چمکتا دمکتا ویسا آئے گا. آج کل کا گھوڑا ہے کہ سیوک کوئی پراڈو شراڈو ڈالا شالا آگے پیچھے گاڑ بیٹھے ہوں گے, تو ضروری نہیں ہے رشتہ ایسا رکشے میں بھی آ سکتا ہے رشتہ. تو بندہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے لوگ دیکھیں, مال بال بھی دیکھتے ہیں, اس میں رغبت ہے, لیکن وہ اپنا معیار دیکھتے ہوئے رشتے کو میچ کریں. دوسری کسی کے اندر آیت ہے جو شروع میں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. دشمن سے بچنے کے لیے تو مفتی صاحب نے بتا دیا, لیکن اس کے اندر عاملین تجربے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو بالکل اپنا انڈرسٹوڈ کرنا چاہتی ہے کہ جی میرے کنٹرول میں رہے, پھر ادھر یہ خواتین کو نہ دیکھے اور میرے حصار میں رہے, تو اس نیت سے اگر یہ پڑھتی ہیں کہ وہ یہ تو بڑا کلپ میں ابھی سے بتا رہی ہے, کلپ بڑا وائرل ہونے والا ہے کہ جو آپ بتانے جا رہے ہیں. ہاں, تو یہ خواتین خاص طور پہ جن کو شک ہوتا ہے وہ موبائل چیک کرتے ہیں کس سے بات کر رہا ہے, کس سے چیٹ کر رہا ہے, کہاں رابطہ ہے, کیا ہے, تو وہ ان کے لیے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا. ہاں اپنا ذہن میں رکھے کہ میں بس ان کے حصار میں رہوں, باقی میرے علاوہ ان کی کہیں نگاہ نہ پڑے. تو اس آیت کو آیت نمبر 9 وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, کہ ہم نے ان کے آگے بھی آڑ بنا دی, پیچھے بھی آڑ بنا دی, اور ان کو ڈھک دیا کہ اب لا یبصرون. اب اس کا تو کامن مطلب تو یہ کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتے, لیکن بیوی کی نیت یہ کہ بھائی میری من چاہی اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں گے, بس اپنے بیوی کو دیکھیں گے. کس نیت سے پڑھ کر ڈائریکٹ ان پہ دم کر دیں یا چینی پہ میٹھے پہ کوئی دم کر کے کھلا پلا دیں. ویسے تو ہمارے گھر میں جھاڑ پھونک تو ہر ایک کی چلتی رہتی ہے, کہیں نہ کہیں نہیں چلتی ہے. بیٹے کے لیے بھی ایک بات اور بتا دوں, الیوم نقسم علی افواہہم, بلکہ ہر اس کے لیے ہے جو چڑچڑا کڑکڑا جو کہتے ہیں نا, کھڑوس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ کے بالکل بد مزاج, ہر وقت منہ سے ان کے ناراضگی والے الفاظ نکلتے ہیں, یا باسز ہیں کہ جی ہر وقت اپنے امپلائیز کو جو نا ٹارچر کر رہے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, بہت زبان کھلی رہتی ہے. تو اس کے لیے بہترین آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم, بس اتنا جملہ, الیوم نختم علی افواہہم, کہ آج کے دن ہم نے ان کے منہ پہ مہر لگا دی. تو اس کی برکت سے ابھی 9 دفعہ پڑھ لیں, 11 مرتبہ پڑھ لیں, جس طرح کا جتنا سامنے والے کے اندر شدت سے تلخی ہے اسی شدت سے یہاں سے پڑھنا شروع کریں. اس کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو, بس اس لیے کہ اس کی گندی زبان بن جائے, یا کوئی گالم گلوچ کرتا ہے بہت زیادہ, بس اوقات گھر میں پیرنٹس کی ہوتی ہے, ہر وقت گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے, صبح مارننگ ایسے ہوتی, تو اس آیت کو پڑھ کے ان کا تصور کر کے دم کریں, تو انشاءاللہ اس سے ان کی وہ زبان بندی بھی ہوگی اور ہدایت کے اوپر بھی رہیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور نظر کے لیے مجھے اس میں سے بتائیں کہ کیا نظر کے لیے بھی سورہ یاسین میں کوئی ایسی آیت ہے جس کی تلاوت کر سکتے ہیں بار بار نظر کے لیے؟ اور سمجھیں کہ جو بگڑے ہوئے ہمارے گھر کے افراد ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, کوئی بھی ہو, اور کیونکہ ایک ایج ایسے جب پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے تو ایک ایج ایسی آتی ہے جس میں ہارمونل ایگزیکٹلی سب چیزوں کی وجہ سے بچے بڑے باغی سے ہو جاتے ہیں. اچھا میں تو اکثر ماؤں کو سمجھاتا ہوں, مائیں بھی دیکھیں بسا اوقات وہ ایسا ٹریٹ کرتی ہیں بچے کو جو 5 سال کا تھا, اب جب وہ 25 سال کا ہوگا تب بھی چاہتے ہیں ہمارے اشاروں پہ چلے, ہمارے کہنے پہ واش روم جائے, ہمارے کہنے سے واش روم سے واپس آئے, اور ہمارے کہنے پہ یہ کھائے, ہمارے کہنے پہ وہ کھائے. 25 سال کا لڑکا پورا ایک میچور ہو چکا ہوتا ہے. پہلے تو بادشاہ بن جاتے تھے 25 سال کے. تو میں ماؤں سے پوچھتا ہوں کیا کہتی ہے, کہتی ہے نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا, میں اس پہ غصہ کرتی ہوں, تو بدتمیزی کرتا ہے کہ جی آپ زبردستی نہ کریں, آپ اپنی پڑھ لیں, میں جانوں میرا اللہ جانے. تو میں ان کو کہتا ہوں تھوڑا سا آپ ریلیکس دے دیں. اس طرح کہیں گی تو ان کو مزید واقع چڑ ہوگی, پھر وہ بدتمیزی کرتے ہیں, کیا بھر وقت کہتی رہتی ہیں, یا بسا اوقات اماں ہوتی ہے صبح صبح فل لاؤڈلی جو ہے نا سورہ رحمان, سورہ یاسین وہ گھر کے اسپیکر پہ چلا دی. اب وہ آج کل کی بگڑی نسل سو رہی ہے, خراٹے لے رہی ہے, اور ماں نے چلا دی, اور بار بار منہ نکال کے رضائی سے کمبل سے کہہ رہا امی بند کر دیں, ایسا کر دیں, نہیں نوست پھیلا رہا تو گھر کے اندر نوست پھیل جائے گی. اللہ مجھے میری امی ویسے ہی کرتی تھی, بچے میرے بابا سے بلند لگا دیتی. تو بائی فورس جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو اس سے اور چڑ پیدا ہو جاتی ہے.
تو اب آپ نے کہا جو باقی ہیں یا اس طرح نافرمان اولاد، تو اس کے لیے شروع کی 4 آیتیں بڑی بہترین ہیں. جو بگڑے ہوئے ہیں، نشے میں لگ گئے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی بھی ہے، یہ تو بڑا کامن ہو گیا کہ لڑکیاں بھی اسموکنگ تو کرتی ہیں، ویپ وغیرہ چل گئے، اسی طرح سگریٹ ہے، یہ شیشہ وغیرہ، بہت کامن ہو گیا. وہاں بھی بچے مطلب 11-12 سال کے بچے کر رہے ہیں. وہ گلے میں گھنٹی کی طرح ڈلا ہوا ہے، بس ہر اس پہ چرس لے رہے ہیں، اور اس کے بعد گپے شپے چل رہی ہیں، گیم چل رہے ہیں. رات کو اکثر دیکھتا ہوں 4 بجے تک وہ ڈبو شبو لگے اس میں کھیل رہے ہیں اور چرس بھی پی رہے ہیں. تو ایسے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے جو بگڑ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، تو ان کے لیے یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ 4 آیتیں انک علی صراط مستقیم خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ صراط مستقیم پر آ جائے، اور چاہے تو اگلی آیت بھی شامل کر لیں 5. ان آیات کو حسب سہولت حسب توفیق جتنا بھی ہو 11 مرتبہ 41 مرتبہ یا 113 مرتبہ پڑھ کے ڈائریکٹ بچے کو بھی پلا دیں، اور کھانے کی چیزوں پہ دم کریں، سب پئیں. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے بچہ اتنا چڑچڑا ہوتا ہے، پانی دم کیا وہ نہیں پیتا، کہتا ہے مجھے پینا ہی نہیں. تو اگر ایسا بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس کو پڑھ کے گھر کے جو اس کا بیڈ ہے بستر پہ اس کا چھیٹا دے دیا کریں. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بچے، یا اگر بیوی بہت باقی ہے، شور مچانے والی ہے، چیخ پکار کرنے والی ہے وہ، یا شوہر بہت تلخی مزاج والا ہے، تو ان سب کے لیے ایک آرامد ہے انشاءاللہ. کیونکہ جی اچھا جی، مسز نسیم ہمارے ساتھ حیدرآباد سے کالر موجود ہے. السلام علیکم جی. سننا. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم مسز نسیم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اسٹوڈیو سے مدیحہ نقوی بات کر رہی ہوں، کال لگ گئی آپ کی. ہاں جی ہاں مدیحہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. بہت خوشی. بس میرا بھائی بہت غصے والا ہے، یقین کیجیے بیوی تک کو نہیں چھوڑتا. ایک بیٹا ہے اس کا، اتنا جینا حرام کر دیا ہے. پڑھتا بھی ہے، بچہ بھی فرسٹ ایئر میں، اب انٹر میں گیا ہے. اور ہم لوگ تھک چکے ہیں، بھائی کے گھر نہیں جاتے ہیں. ہم صرف 2 بہنیں ہیں، غیر شادی شدہ. ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں بس. اوہو اچھا. آپ جی ہاں یقین ہمارا ہر کوئی مدد کرتا، مگر ہمارا بھائی ہمیں کچھ نہیں دیتا ہے. مدیحہ میں سچ بول رہی ہوں. واپڈا میں جی اتنا جی غصہ، اتنا غصہ. اب تو اتوار تو قیامت ہے گھر میں. تو آپ بتا رہی کہ آپ اور آپ کی جو دوسری بہن ہے، آپ لوگ اچھا، کیونکہ آپ کا نام مسز نسیم لکھا ہوا، تو آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، ہم دونوں بہنوں نے نہیں کی تھی. امی کی وجہ سے ابو ڈیسی تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ دونوں بہنیں ساتھ بھائی امی کو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. اچھا. ان کا صرف دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے، فرسٹ ایئر میں گیا ہے. تو بیوی کا بھی جینا حرام. یقین کرو چپے چپے سے مارتا ہے اسے. پڑھے لکھے بہت ہے، شریف عورت ہے، پردے سے رہتی ہے. جب بھی ایسی ہی میرے بھائی. اللہ. اور تو وہ بچپن سے ویسے ایسے ہی تھے آپ کے بھائی، اور اکلوتے بھائی آپ کے؟ بچپن سے ہی ایسے تھے. یہ بات کی آپ نے بہت بڑی. ہم بھی چھوٹے تھے، وہ بھی چھوٹا تھا، وہ بچپن سے ہی ایسے تھے. اوکے اوکے. چلیں آپ نا نسیم صاحبہ، آپ ہمارا شو دیکھتی رہی ہیں، اور ہم علماء سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ بھائی کو غصہ بہت آتا ہے، جیسے وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہاں مارتے بھی ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. آج کل کے معاشرے میں، اور پہلے بھی اگر دیکھیں ہم، تو بعض اوقات بیٹے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے بیٹیوں پر، اور وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اہمیت دینے کی وجہ سے وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ٹائم تھا نا، وہ سمجھتا ہے میں برتر ہوں. جی 7 سال سے لے کر 14 سال کا جو ٹائم ہے، یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. اس میں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایسے گیلی مٹی کی طرح ہے. جس طرح سے آپ بنا لیں گے نا، وہ اس انداز میں بن جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ نہیں، چھوٹا ہے چھوڑ دو، اگنور کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ جب 14 سال کی عمر تک پہنچتا ہے نا، تو اب ماں باپ ڈرتے ہیں اس بچے سے، کیونکہ آپ نے 7 سال جو تھے نا اہمیت کے، وہ تو آپ نے ضائع کیے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ کہاں ضائع، مائیں کھانا پکانے میں وقت ضائع کر دیتی ہیں. کھانا بنائیں، آپ اپنے بچے کو بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہا ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کی گفتگو میں کوئی اس طرح کی بات ہے تو فوراً اس کو ٹوکیں آپ. ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑا ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا، پھر اس کو ہم نا اس پہ دعا کی طرف. ہاں مجھے وظیفہ بتائیں کہ اگر ہم کیا کریں. دیکھیں سورہ یاسین کی ابتدائی 4 آیات کی بات جیسے عمران بھائی نے کہی، آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صبح و شام 41 مرتبہ پڑھیں. بچے کے تصور کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گھر کے ماحول میں بھی بہتری آئے گی. اور دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مار پیٹ خواتین کھاتی رہتی ہیں نا، اور زندگی بس اس پر گزار دیتی ہیں کہ نہیں، اگر مجھے کمپرومائز کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اتنا کمپرومائز
مطلب خدا بھی اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ اس پہ پٹتے رہیں اور اپنی زندگی کو گزار دیں. کیوں گزار رہی ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں جہاں اس طرح کا ماحول ہے. بندہ تو یہی سوچتا ہے نا کہ بھئی یہ تو سب میرے محتاج ہیں اور ایسی ہی زندگی گزرتی رہے گی اور میں پیٹتا رہوں گا اور یہ جو ہے یہیں پہ بکری کی طرح بندھی رہے گی میرے پاس. کمپرومائز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ پٹ رہی ہیں اور پٹنے کے بعد کمپرومائز, اور یہ خاتون ان کو نہیں دیں, یہ آنے ہی نہ دیں, ان کو قطع تعلق کریں اس طرح سے تاکہ اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو. یہ اسلام اس چیز کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ معاشرے میں آپ اتنا بگاڑ کر دیں کہ بہنوں کو آپ الگ ستا رہے ہیں اور بیوی کو الگ ستا رہے ہیں. اور انہوں نے جو جملہ کہا کہ وہ یہ لحاظ نہیں کرتا کہ کہاں لگ رہی ہے اور کس طرح سے لگ رہی ہے. اللہ کو یہ بڑی واقعی خوفناک بات ہے.